خطبات نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 183۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جسے حواس سما نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے، اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے، اپنی قدامت پر، ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے، اپنی قدرت پر اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے، اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک یگانہ ہے۔ وہ کسی متعینہ مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ستونوں اعضاء کے سہارے کے بغیر قائم اور برقرار رہے گا۔ حواس و مشاعر کے بغیر ذہن اسے قبول کرتے ہیں، اور اس تک پہنچے بغیر نظر آنے والی چیزیں اس کی ہستی کی گواہی دیتی ہیں۔ عقلیں اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ عقلوں کے وسیلوں سے عقلوں کے لیے آشکارا ہوا ہے، اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے، اور ان کے معاملے میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے۔ وہ اس معنی سے بڑا نہیں کہ اس کے حدود و اطراف پھیلے ہوئے ہیں کہ جو اسے مجسم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اور نہ اس اعتبار سے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتہائی حدوں تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ وہ شان و منزلت کے اعتبار سے بڑا ہے اور دبدبہ و اقتدار کے لحاظ سے عظیم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت فراواں نازل کرے۔ اللہ نے انہیں ناقابل انکار دلیلوں، واضح کامرانیوں اور راہ شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو باطل سے چھانٹ کر اس کا پیغام پہنچایا، راہ حق دکھا کر اس پر لوگوں کو لگایا، ہدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کیے، اسلام کی رسیوں اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔ اس خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے جس میں امیر علیہ السلام نے مختلف قسم کے جانوروں کی عجیب و غریب آفرینش کا ذکر فرمایا ہے۔ امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے؟ کیوں کر ان کی آفرینش کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھولے ہیں، اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے۔ ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے، نہ فکروں میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، اور دانے کو اپنے بل کی طرف لیے جاتی ہے، اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے، اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے، اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچاتا رہتا ہے۔ خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا، اور صاحب عطا و جزا
اسے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارہ کے اندر کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو اس کی آفرینش پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں تعب اٹھانا پڑے گا۔ بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور ستون و اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں ہوا اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگر تم سوچ و بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے۔ ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریکی سا فرق ہے۔ اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں۔ یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی برابر ہیں، لہذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو اور اس رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں کی اونچان پر نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو۔ اس کے بعد افسوس ہے ان پر کہ جو قضا و قدرت کی مالک ذات، نظم و انضباط کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں۔ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود اگ آئے ہیں، کہ نہ کوئی ان کا بونے والا ہے اور نہ ان کی گناگوں صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ذرا سوچو تو کہ کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟ اگر چاہو تو چیونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو۔ اس کے لیے لال بھبو کا 2 آنکھیں پیدا کیں اور اس کی آنکھوں کے چاند سے 2 حلقوں کے چراغ روشن کیے اور اس کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و متعدل منہ کا شگاف بنایا اور اس کے حس کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے 2 دانت بنائے کہ جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے اور درانتی کی طرح کے 2 پیر دیے جن سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں، اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں، جب بھی اس ٹڈی دل کا ہنکانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ہوا ان کی کھیتیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے خوشی یا مجبوری سے بہر صورت سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کے لیے رخسار اور چہرے کو خاک پر مل رہا ہے اور عجز و انکسار سے اس کے آگے سر نگوں ہے اور خوف و دہشت سے اپنی باغ ڈور اسے سونپے ہوئے ہے۔ پرندے اس کے حکم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پروں اور سانسوں کی گنتی تک کو جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے پیر تری پر اور کچھ کے خشکی پر اس نے جما دیے ہیں اور ان کی روزیاں معین کر دی ہیں اور ان کے انواع و اقسام پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ کوا ہے اور یہ عقاب، یہ کبوتر ہے اور یہ شتر مرغ۔ اس نے ہر پرندے کو اس کے نام پر دعوت وجود دی ہے اور ان کی روزی کا ذمہ لیا ہے، اور یہ بھاری بوجھل بادل پیدا کیے کہ جن سے موسلادھار بارشیں برسائیں اور حصہ رسدی مختلف سرزمینوں پر انہیں بانٹ دیا، اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تتر بتر کر دیا اور بنجر زمین ہونے کے بعد اس سے لہلہاتا ہوا سبزہ اگایا۔